آج جو آرگنائزرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ٹائملی یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آرگنائز کی گئی، اور ایک ایسے موقع پر جب میں کہوں گی اب ہم عدالتی نظام پہ تو نہیں بات کر سکتے کیونکہ عدالتی نظام ہے نہیں، ایک عسکری نظام ہے، اور اس عسکری نظام کے خلاف ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنا لازم ہے۔ اور میں یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ واقع ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں جن کی وجہ سے اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے وکلا کمیونٹی کو اور سائلین کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کل سب کو پتہ ہوگا کہ سرکاری بار ایسوسی ایشن نے ایک ایونٹ رکھا جس میں انہوں نے بلوچستان کے قاتل سرفراز بگٹی کو ادھر دعوت دی، اور ادھر انہوں نے 10 کروڑ روپے ایک ایسے صوبے سے لیے جہاں مارو پھینکو پالیسی، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل ہر روز کی بنا پر بلوچستان میں جاری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں مل کر یہ جو سرکاری بار ایسوسی ایشن کا یہ ایکشن تھا اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ دوسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو جس طریقے سے روکا گیا، عدالت تک رسائی سے روکا گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، اور اس سرکولر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ تو کوئی صحافی، نہ کوئی وکیل یا نہ کوئی سائل اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے، اور اس چیز کی ہمیں پرزور مذمت کرنی چاہیے کیونکہ اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو ناانصافیاں عدالت کے دروازوں کے اندر ہو رہی ہیں اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم عدالت کے دروازوں کے یا عدالت کے احاطے میں ان پہ بات کر سکیں۔ تیسری بہت ضروری بات کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ جو سندھ ہائی کورٹ کا رویہ رہا، اور جس طرح سے میں سلام پیش کرتی ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کو، ادھر کے وکلا کمیونٹی کو کہ انہوں نے عدالت میں ہی احتجاج کیا، ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں آج کرنل اعظم صاحب کی عدالت میں پیش ہوئی تھی، اور جو ان عدالتوں کا حال کیا گیا ہے ادھر نہ تو کوئی تاریخ کسی سائل کو دی جاتی ہے، تو جو عدالت تاریخ دینے کے قابل نہ ہو وہ فیصلے کیسے دے گی؟ اس سے بڑھ کر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بہادر ججز جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس بابر ستار سے ان کی سنگل بینچز چھینے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب نہ تو ان کے سامنے کوئی کیس جا رہا ہے، اور تمام جو کیسز ہیں خاص طور پر جو سیاسی نوعیت کے یا جو انسانی حقوق کے کیسز ہیں، خصوصاً جو جبری گمشدگی کے کیسز ہیں، وہ یا تو کرنل منہاس کے سامنے جاتے ہیں یا کرنل اعظم کے سامنے جاتے ہیں یا میجر سمرو کے سامنے جاتے ہیں۔ تو اس پریکٹس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، اور میری یہ رائے ہے کہ اس ٹائم پر ان لوگوں کو جو فوج کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، انہیں جج کہنا بھی اس عدالتی نظام کی توہین ہے۔ انہیں جج نہیں کہنا چاہیے، انہیں وہی کہنا چاہیے کہ یہ جس حیثیت میں بیٹھ کر فیصلے دے رہے اور کام کر رہے ہیں، اور وہ فوجیوں کی حیثیت میں بیٹھ کے ادھر کام کر رہے ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے اس ہفتے ایک ایسی حرکت کی ہے جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ واجد گیلانی صاحب نے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے 70 وکلا، 70 ممبران کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور وہ مقدمہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس جو وقوعے کی وہ بات کریں جو ایک پرامن احتجاج تھا جو 19 ستمبر کو ہوا تھا، اس کی ہر لمحے کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور موجود ہے سب کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بھی درخواست کروں گی کہ اس طرح جو ہمارے بار کاؤنسلز کا جس طرح بار ایسوسی ایشنز کا کیپچر کیا گیا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کیپچر سے ہم انہیں آزاد کریں۔ آخری میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہم آج وکلا تحریک کا آغاز نہ کریں، ہم اس عسکری نظام کا بوائیکاٹ نہ کریں اور ان عدالتوں کا مکمل بوائیکاٹ نہ کریں تو یہ ہماری موت ہے۔ ہمارے جو سائلین جن کے ہم بریف لے کر ان عدالتوں میں جاتے ہیں انہیں کوئی انصاف کی امید نہیں رہی۔ ہمیں ایز وکیل جب ہم ان عدالتوں میں جاتے ہیں
کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. تو ان عدالتوں میں پیش ہونا وکلا کی تذلیل ہے, آئین کی تذلیل ہے, اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے. تو میں آج جو سارے وکلا بہن بھائی ادھر موجود ہیں, میں سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آج ہم سڑکوں کا رخ کریں, ہم یہ اعلان کریں ایک وکلا تحریک کا, کیونکہ یہ اس کا حل اب عدالتوں میں نہیں ہے, نہ ہی اس پارلیمان میں ہے جو فارم 47 کا پارلیمان ہے. ابھی اس ٹائم پر پاکستان کا کوئی بھی ادارہ آزاد نہیں ہے. تو انلیس ہم آج سڑکوں کا رخ نہیں کرتے, یہ ہم سب کی موت ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ریکویسٹ پر اگر ہم گفتگو کر کے کوئی لائے عمل طے کر سکیں. بہت شکریہ. اس پریکٹس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, اور میری یہ رائے ہے کہ اس ٹائم پر ان لوگوں کو جو فوج کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, انہیں جج کہنا بھی اس عدالتی نظام کی توہین ہے. انہیں جج نہیں کہنا چاہیے, انہیں وہی کہنا چاہیے کہ یہ جس حیثیت میں بیٹھ کے فیصلے دے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور وہ فوجیوں کی حیثیت میں بیٹھ کے ادھر کام کر رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے اس ہفتے ایک ایسی حرکت کی ہے جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. واجد گیلانی صاحب نے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, انہوں نے اپنے 70 وکلا 70 ممبران کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور وہ مقدمہ سراسر جھوٹ ہے. اس جو وقوعے کی وہ بات کریں جو ایک پرامن احتجاج تھا جو 19 ستمبر کو ہوا تھا, اس کی ہر لمحے کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور موجود ہے سب کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بھی درخواست کروں گی کہ اس طرح جو ہمارے بار کاؤنسلز کا جس طرح اور بار ایسوسی ایشنز کا کیپچر کیا گیا ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کیپچر سے ہم انہیں آزاد کریں. آخری میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہم آج وکلا تحریک کا آغاز نہ کریں, ہم اس عسکری نظام کا بوائیکاٹ نہ کریں, اور ان عدالتوں کا مکمل بوائیکاٹ نہ کریں, تو یہ ہماری موت ہے. ہمارے جو سائلین جن کے ہم بریف لے کر ان عدالتوں میں جاتے ہیں, انہیں کوئی انصاف کی امید نہیں رہی. ہمیں ایز وکیل جب ہم ان عدالتوں میں جاتے ہیں, کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. تو ان عدالتوں میں پیش ہونا وکلا کی تذلیل ہے, آئین کی تذلیل ہے, اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے. تو میں آج جو سارے وکلا بہن بھائی ادھر موجود ہیں, میں سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آج ہم سڑکوں کا رخ کریں, ہم یہ اعلان کریں ایک وکلا تحریک کا, کیونکہ یہ اس کا حل اب عدالتوں میں نہیں ہے, نہ ہی اس پارلیمان میں ہے جو فارم 47 کا پارلیمان ہے. ابھی اس ٹائم پر پاکستان کا کوئی بھی ادارہ آزاد نہیں ہے. تو انلیس ہم آج سڑکوں کا رخ نہیں کرتے, یہ ہم سب کی موت ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ریکویسٹ پر اگر ہم گفتگو کر کے کوئی لائے عمل طے کر سکیں. بہت شکریہ.